अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस रोज़ अपना थोड़ा थोड़ा वीडियोस में अपलोड करती हूँ, लेकिन आजकल इतनी मसरूफियात होती है क्योंकि आगे ईद का भी आमद है और बकरी ईद भी आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी होनी है। और साथ साथ घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, उस वक़्त हाथ में फ़ोन उठ के वीडियो बनाना थोड़ा मुमकिन नहीं होती है। तो लेकिन फिर भी मैं अपना इसको थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ। उससे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसा मैं अपने आप से थोड़ा सा इंटरटेन कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं दूसरों का भी ब्लॉग देखती हूँ, और इतना सब का तो मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन कुछ हिल स्टेशंस का ब्लॉगरों का ये वीडियोस मैं देखती हूँ, ब्लॉग्स। और बस बाकी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुसलमान होने के बावजूद भी उनकी एक्टिविटीज़, उनका मतलब तौर तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग पूरा शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। इससे बेहतर तो हमारी शरीयत, हमारी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें हर मज़हब का इज़्ज़त करने को तरजीह दी है, हर मज़हब को इज़्ज़त देने को हमें कहा है, चाहे वो फिर कोई भी मज़हब के क्यों ना हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए और प्यार होना चाहिए। किसी भी मज़हब को हम नीचा नहीं दिखा सकते हैं। बाकी रहा अपना अपना मज़हब, उस पर मतलब प्यार होना चाहिए। अपने मज़हब को खुद ही बूस्टअप करना चाहिए, खुद ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, खुद ही अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहिए इन गुडविल। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान में तो बहुत सारे ऐसे मतलब परहेज़गार होना है हमें, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन आज यूट्यूब पर जिस तरह के मुसलमान ब्लॉगर्स आते हैं, उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आते हैं, क्योंकि उनके पूरे तौर तरीके ऐसे होते हैं, ना उनको शर्म है, ना उनको हया है, ना उनको पर्दा है, ना उनको कुछ भी नहीं, सिर्फ बस दिखावा 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 है। बस यूट्यूब से जितने भी पैसे भी कमा रहे होते हैं, किसी गरीब को वो लोग कुछ भी नहीं मदद कर रहे होते हैं। और जो यूट्यूब मुसलमान लोग बना के फिर किसी को मदद करते हैं, वो तो असली वाकई में नीडी को नहीं हेल्प करते हैं, बस शो ऑफ करते हैं और किसी गरीब को पकड़ के बस उनको मदद करने का ढोंग रचाते हैं। असल में वो अपना बिजनेस कर रहा होता है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। और लोग भी पागल है वैसे, फिर लोग भी उन्हीं को वाहवाही करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि वो बंदा बंदी अपने आप को कितना कमा रहे हैं, और उस कमाई में से थोड़ा बहुत वो लोग किसी को सोशल मीडिया पे ला के उनके इज़्ज़त के धज्जियाँ उड़ा करके फिर वो लोग उनको थोड़ी बहुत मदद भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि वो लोग उनका मतलब वो बन रहे हैं, ज़रिया बन रहे हैं, उनके वजह से उनके वीडियोस चल रहे हैं। बेचारों को तो थोड़ी बहुत मदद अगर 1 लाख भी देंगे तो कम है, लेकिन क्या कहें। बाकी तो अगर वो लोग कमा रहे हैं तो किसी वाकई में नीडी को मदद कर रहा हो बिना सोशल मीडिया पे राज फाश करके, वो नहीं। मैंने एक बार किसी एक को मतलब चेक किया था, किसी एक के लिए मदद करने के लिए मैंने कहा था, एक यूट्यूबर था मुसलमान, बहुत ही दिखा दिखा के वो बहुत ही मदद दिखा रहे थे। तो एक दिन मैंने उसको ऐसे कहा था कि एक बहुत ही नीडी फैमिली है, उसको थोड़ा मदद करो। फिर बोल रहे थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता है जब तक हम उनको दिखाएंगे नहीं। तो जब तक उनको दिखाएंगे नहीं का मतलब क्या हुआ, वो अपने जेब से भी उसको थोड़ी बहुत मदद नहीं कर सकते थे। मैंने ऐसा कहा कि वो बीमार है बेचारी, माँ भी बीमार है, बाप भी बीमार है, थोड़ा आप उनको मदद करो। लेकिन वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के वजह से आपके कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, फिर एकदम से इनकार कर दिया। ऐसे लोग बहुत ही चीप होते हैं। ये लोग हर कोई अपना अपना असल में तवा गरम कर रहे होते हैं, अपना अपना ही बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन स्पेशली जो मुसलमान यूट्यूबर्स हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इनके जो करने का तौर तरीका होता है बहुत ही मतलब रेयर होता है, बहुत ही बुरा होते हैं, तो इसीलिए मैं हेट करती हूँ इनको। तो बाकी जो क्या कहते हैं, मेरे बच्चे ने कपड़े बहुत धोए हैं तो यहाँ पे ला रहे हैं, और मैं थोड़ा फ़ैन को एडजस्ट करती हूँ अपने टुवर्ड्स।
تو باقی تو بس زندگی گزر رہے ہیں دن دن. اور میں ایک یوٹیوب دیکھتی ہوں, ایک بلاگر ہے KPG کا, اور سوزین, اس کی فیملی کو میں بہت پسند کرتی ہوں, اسپیشلی اس کے موم کو مجھے وہ بہت زیادہ پسند آتی ہے. پتہ نہیں, جیسے وہ مجھے لگتی ہے اپنے کچھ ہے. البتہ وہ لوگ کرسچن ہیں اور کوئی نہیں, ان کا اپنا مذہب ہے اور ہم مسلمان ہیں, لیکن پھر بھی کچھ کنیکشن مجھے فیل ہوتا ہے. جیسے جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں میں بہت ہی خوشی سا مجھے محسوس ہوتی ہے. مطلب اس کا فیس دیکھ کے مجھے بہت ہی زیادہ, جگر اس کے پیچھے لٹکا دو. تو اسی لیے سوزین میری بلاگس تو شاید وہ دیکھتی ہوگی یا نہیں دیکھتی ہوگی, آئی ڈونٹ نو, بٹ ریئلی سوزین آئی لو یور فیملی اینڈ یور سیلف آلسو, کیونکہ آپ بہت ہی ایک سمپل سی لڑکی ہو, اینڈ آپ کا دا وے یو ٹاک آئی ریئلی فال ان لو ود یو. And your sister, she is also very beautiful, and whole of your family, they all are very beautiful and down to earth. And especially I love your mother. I don't know why, but there is something in my heart whenever I used to see her. So please convey my love and regards to her, and if I get your address, I am surely going to send you some gift for your mother and for you all people. تو کشمیر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور ملیں گے. ویل ہیو اے نائس ٹائم ٹوگیدر اینڈ ویل اسپینڈ گولڈن ٹائم انشاءاللہ رحمان, اف اللہ وشز دین. تو باقی تو بس اپنے پریئر میں بھی ہمیں یاد رکھنا, ہم بھی اپنے پریئر میں سب کو یاد رکھتے ہی ہیں. باقی بس دیر از اونلی ون گاڈ, تو اسی سے ہم مانگ سکتے ہیں جو بھی کچھ. ادروائز یہ دنیا جو ہے یہ تو کسی کو بھی پازیٹیو بات نہیں کہیں گے, سب نیگیٹیو بات ہی کہیں گے. اور لاسٹ میں نے کیا کہتے ہیں, بس یہی کچھ گنے چنے میں ولاگس دیکھتی ہوں, وہ بھی نان مسلمس کا. اور مسلمس کا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ کو مطلب بہت ہی بیانڈ دا امیجنیشن والے ایکٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ لائک ٹو واچ. تو اس لیے باقی بس آج بھی گھر کا کام چل رہے ہے. عید قریب ہے تو بہت سارے, اس عید میں تو بس میٹ کا ہی کام ہوتا ہے. تو ہمارے گھر میں بھی 3 یا 4 یہ ہے قربانی ہے. تو اسی لیے گرمی کا بھی موسم چل رہا ہے, تو میٹ کا جلدی ان کو ٹھکانہ لگانا ہے, جن کو پہنچانا ہے. اور میں تو تھوڑا پیس نہیں بگراتی ہوں, اور جن کو پاس قربانی نہیں ہے باقی میں ان کو میں 1.5 کلو ایسا میں دے دیتی ہوں, کیونکہ یہ ٹکڑا اتنا چھوٹے ایک 1 بائٹ والا میٹ سب کو دے کے کوئی دکھاوا کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر یہی پھر چلن چل رہا ہے, اور لوگ ڈم کر کے رکھتے ہیں, اس کے لیے ڈیپ فریزر خرید کے لاتے ہیں, اور قربانی دکھانے کے لیے ایک دوسرے ہمسائے کو اس کے آنگن میں کتنا بڑا کٹ ہے, کتنا بڑا شیپ ہے, کتنا 1 ہے 2 ہے 3 ہے, یہ دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ذبح کب کرے, یہ سب یہاں پہ دکھاوا, حج دکھاوا, قربانی دکھاوا, عید دکھاوا, زکوٰۃ دکھاوا, صدقہ دکھاوا, دینا دکھاوا, بہن بھائی کے بیچ میں آپس میں میل ملاپ نہیں ہونا, ماں باپ کا ایک نظر نہیں ہونا, اور اولاد اور ماں باپ لوگ سالوں سال بات نہیں کر کے بیٹھنا, مطلب کے وقت بات کرنا, اللہ کا خوف و فکر نہیں ہونا, دوسروں کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھنا, اور بیٹی لوگ بہو لوگ بھی پھر ایسے کارنامے کرتے ہیں. یہاں پہ مرد حضرات عورت حضرات لوگوں کو شرم حیا کچھ بھی نہیں ہے. شادی شدہ لوگ بھی پیار کے چکر میں پڑ گئے ہیں, اور معاشرہ اتنا گندے ہو گئے ہیں, اتنے بگڑ چکے ہیں. تو اسی لیے ان کے رولز میں تو فالو ہی نہیں کرنا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ سیدھا سادہ شادی بھی نکاح پڑھانا ہو, اپنے بچوں کا بالکل کھجور پہ پڑھو, 2 ہی 4 یہ سیون بناؤ, 2 ہی چیز پکاؤ اور بس کھلاؤ. کیونکہ ان کو کہتے ہیں نا بسنتی ان کتوں کے سامنے نہیں ناچنا, یہی بات ہے یہاں پہ. اور شادی بھی کر کے اگر ان کو ہیرا موتی بھی منہ میں ڈالیں گے تب بھی یہ لوگ بولیں گے کچھ نہیں تھا. اس سے بہتر ہے کہ کچھ نہیں دو, بس 2 ہی سیون دو, پیسہ بچاؤ, کسی غریب کو دایاں ہاتھ سے دو تو بایاں کو پتہ بھی نہ چلنے دے. اور اپنے آپ کو کچھ برا سوچے نہیں, کیونکہ برا کس لیے سوچنا ہے, آخر یہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے. ہیرا موتی سونا چاندی پیسہ تو کھائیں گے نہیں, جو جیسے کھائیں گے
وہ اپنے نصیب کا کھائیں گے، اور بس خوش رہنا ہے اور اچھے سے رہنا ہے، سیدھا سادہ پٹ رہنا ہے۔ باقی تو سب کو پتہ ہے کس کس کھیت کے مولی ہے سب لوگ، اور باقی بس اپنے اپنے کھیت کی مولیوں کو مولی جیسا بن کے رہنا ہے، اس کو گاجر نہیں بننا ہے، گاجر کا حلوہ نہیں بننا ہے، کیونکہ مولی سے گاجر کا حلوہ نہیں بنتے ہیں۔ مولی مولی ہوتے ہیں، گاجر گاجر ہوتے ہیں، دونوں شیپ میں ایک جیسے دکھتے ہیں، کلر میں پھر بھی فرق ہے، لیکن مولی کو پھر بھی کلر کر سکتے ہیں، گاجر کو کلر نہیں کر سکتے ہیں۔ سو دیر از اے ڈفرینسز ان یہ مولی اور گاجر میں، تو اسی لیے جو مولی ہے وہ مولی ہی رہے، جو گاجر ہے اس کا تلنا نہ کرے، اور گاجر جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، کیونکہ ہم سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ایک دن مٹی میں ہی جا کے وہیں پر ہمیں بس مٹی میں ہی ملنا ہے۔ تو اسی لیے بس میں اپنے بلاگ کو آج میں نے سوچا تھوڑا بلاگ بناؤں گی، تو ابھی تو آج میں بہت بیزی ہوں یہی برن شان نکالنے کے لیے۔ بڑے بڑے دیگچی ویگچی کی ضرورت ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے لیے بھی اللہ نے فرمایا ہے 3 حصہ، ایک غریب کا حصہ، ایک ہمسایہ رشتہ داروں کا، اور ایک اپنا حصہ۔ اور اگر کسی ملک میں غریب ہوں گے ہی نہیں اور رشتہ دار کے پاس بھی اپنا اپنا قربانی ہوں گے اور ہمسایوں کے پاس بھی اپنا اپنا قربانی ہوں گے، تب آپ سب بھی خود بھی کھا سکتے ہو، لیکن دل میں یہ امنگ ہونا چاہیے کہ نہیں، اگر میں کچھ پکاؤں گی بھی اپنے ہمسائے کو بھی تھوڑا ٹریٹ کروں گی، ٹریٹ والا جو جذبہ ہے نا وہ ہونی چاہیے، بینگ ایز اے ہیومن، کیونکہ ایک ہیومن بینگ کا یہ دل جو ہے وہ ہیومن جیسے ہونی چاہیے اور ہیومینٹی ہونی چاہیے۔ تو باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم تو بس فٹافٹ قربانی کر کے پھر میں اپنے حصے کا اپنے لیے تھوڑا بہت تو رکھتی ہوں، کیوں نہیں رکھوں گی، اپنے لیے قربانی کا میٹ ہے۔ باقی جس کے پاس قربانی نہیں ہوں گے، میں انہی کو، اگر 5 فیملی ہو انہی کو میں دوں گی 1.5 کلو۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے آج شیپ لوگ بھی کتنا کہ وزن کے ہوتے ہیں، 50 60 70 کلو بھی ہو گیا تو ہاف ہوتے ہیں، اس میں تو آدھا تو وہ چھلکا، پیر ویر، پھر سر، پھر کھال، پھر یہ سب کچھ پھر بچتا ہے آدھا، تو 35 کلو اگر میٹ بھی نکلیں گے تو اس کو 3 حصہ کر لو تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن میں جس کے پاس قربانی ہو اس کو میں دیتی نہیں ہوں، کیونکہ ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو اپنا ہے، تو یہ بانٹنے کی جو ہے یہ غریبوں میں بانٹو، میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں۔ سو اسی لیے میں آج کل بہت زیادہ بیزی ہوں اپنے کاموں کے ساتھ بھی، شکر الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیڈی میرے ہسبینڈ بھی آج کل بیزی ہوتے ہیں، اپنے فادر کا ہیلتھ تھوڑا انویل ہونے کی وجہ سے اس کو آن اینڈ آف ڈیڈی جی کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اس میں مجھے کوئی غم نہیں ہے، خوشی ہی ہوں، کیونکہ بس ماں باپ جیسا بھی ہو وہ پھر بھی ماں باپ ہے، باقی سبلنگس کچھ نہیں ہوتا ہے، رشتہ دار آج کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بس سب لوگ تماشگین، جھوٹے، مکار لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اگر غریب بھی رشتہ دار ہونا، وہ بھی پتہ نہیں اپنے آپ میں اطراحت اور حسد ان میں ہوتا ہے، تو حسد کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہو تو ان کو رکھو اپنے حال پہ، باقی میں اپنے فیملی کے ساتھ راضی خوشی رہتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آج کا بلاگ میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، وتھ لاٹس اینڈ لاٹس آف لو، اینڈ میرے طرف سے سب کو ڈھیر سارا پیار اور ڈھیر سارا گڈ وشز، اور باقی بس ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ دنیا آسان کر دے اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے، اور بس انشاءاللہ رحمان ہم سب کا نیت صاف ہو جائے، اور حسد مت کیجیے اور غیبت مت کیجیے۔ تو اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔